اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے والے دن، تو فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ کر چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور پھر فرمایا وذروا البیع، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑو، ذالکم خیر لکم، ان باتوں پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ جمعے والے دن نماز کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے کہ جب آذان دی جائے، جب جمعے کے لیے آذان پڑھی جائے، تو اس وقت ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر چلے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دوڑ کر چلنے میں کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، بہت ساری ہیں، ان میں سے چند بیان کرتا ہوں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی، خوشخبری دی جاتی ہے، فلاں آنے والا ہے، فلاں کام ہونے والا ہے، تم وہاں جاؤ تو کام ہو جائے گا، فلاں شخص آنے والا ہے، جاؤ گے تو مل پاؤ گے۔ ایک یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے، بندہ اس موقع پر دوڑ کر چلتا ہے۔ اور دوسری صورت دوڑنے کی، بھاگنے کی کیا ہوتی ہے؟ بندہ پریشان ہوتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، یہ فطری امر ہے، دل کے اندر خوف کا پیدا ہو جانا، تو بندہ کسی چیز سے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اس چیز سے دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندو، جمعے والے دن جب آذان دی جائے جمعے کی نماز کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر چلے آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں چار سو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جاؤ ان رحمتوں کو سمیٹنے میں جلدی کرو، فسعوا الی ذکر اللہ کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر بلا رہے ہیں، تمہیں یاد کر رہے ہیں، اور تمہیں تمہارا رب یاد کر رہا ہے۔ فسعوا، جلدی کرو، دوڑ کر چلے جاؤ مسجد کے اندر جمعے کی نماز کے لیے۔ اور پھر فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ہم مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں، کتبیہ معاشرے کی بات نہیں کرتے۔ مسلم معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جمعے والے دن اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اور کاروبار میں جمعے کے اوقات میں، جمعے کا جو یہ وقت ہوتا ہے آذان سے اختتام نماز تک، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ اب بندہ خرید و فروخت کر رہا ہے تو کس کا حکم توڑ رہا ہے؟ اللہ کا۔ اور جب اللہ کا حکم توڑا جائے تو اس کام میں کبھی بھی اس کو چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی۔ وذروا البیع، چھوڑ دو، یا اللہ لبیک میں تیرا بندہ، تو میرا مولا، لبیک میں تیرا بندہ، تو میرا آقا، تو میرا رب، تو میرا پالنہار، تو میرا خالق، تو میرا مالک، تو میرا رازق، تو سب کچھ کرنے والا، میری زندگی کا بھی تو مالک ہے، میری موت کا بھی تو مالک ہے،
میرے عروج کا بھی تو مالک ہے، میری بستی کا بھی تو مالک ہے، میرے بچوں کا بھی تو مالک ہے، اس دنیا کا بھی تو، اس جہان کا بھی تو، آسمان کا بھی تو، زمین کا بھی تو، سب کا تو ہی ہے خالق۔ لبیک میں حاضر ہوں، یا اللہ آپ کا حکم ہے تو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا میرے بندے، میرے لیے خرید و فروخت چھوڑ رہا ہے، میرے حکم پر چھوڑ رہا ہے، تو سن لے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک وہ بہتر ہے جسے میں سمجھوں، جسے آپ سمجھے، جسے دنیا والے سمجھے، ایک وہ بہتر ہے جسے خلاق عالم فرمائیں گے یہ بہتر ہے۔ تو خود بتائیے بہتر کون سا ہوگا، جسے رب کہے یا میں اور آپ کہیں؟ رب کہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، اللہ کے گھر کی طرف آنا، خرید و فروخت چھوڑ دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اللہ سمجھتا ہے نا اپنے بندوں کو، اللہ پاک پھر پیار سے سمجھا رہے ہیں ان کنتم تعلمون، شاید تم سمجھ جاؤ اس بات، میں سمجھا رہا ہوں تم سمجھ جاؤ۔ لیکن میں اور دنیا دار جو بندے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں کہ بہتری میری اس میں ہے، کہاں گائے ہوا ہے، بڑے دور سے آیا ہوا ہے، بڑی ڈیل کرنے آیا ہے، بڑی چیز خریدنے آیا ہے، اس میں مجھے اتنا مارجن ہے، اتنا پروفٹ ہے، اتنا مجھے منافع ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہے، میں اگر مسجد میں چلا گیا تو مجھ سے یہ فائدہ رہ جائے گا، پراپٹ رہ جائے گا، میرا تو بنیادی نقصان ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے بندے تیری سوچ یہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں بدل البئی، خرید و فروخت کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے حکم کو پورا کر کے خرید و فروخت چھوڑ دے گا، گاز آئے ہوئے ہوں گے، تو کہے گا میں نے اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے، باقی سارے ایام میں تجارت کرتا رہتا ہوں۔ آج اللہ نے جمعے والے دن مجھے خصوصی طور پر حکم دیا ہے کہ میرے بندے آج کے دن اس مخصوص اوقات کے اندر خرید و فروخت چھوڑ دے، اور پھر اللہ فرماتے بھی ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بندہ بھی اس بات کو جان لے کہ جی ہاں یہ میرے لیے بہتر ہے۔ پھر بہتری کی علامات کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں اللہ نے کہہ دیا تو چھوڑ دیا، نہیں، بندہ عمل کرے اللہ کے وعدے کو، پھر اللہ کے حکم کو پورا کرے، پھر اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ بہتر کیسے فرماتے ہیں؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے، یہ بہتری ہے، رزق کے اندر برکت آ جانا۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے جہاں لاکھ لگتا ہے وہاں اللہ پاک 1000 میں کام کروا دیتا ہے، جہاں بڑی بیماری آنے والی ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے۔ تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے تو پیناڈول اور ڈسپرین سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بہتریاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ دکھاتا ہے، لیکن بندہ کہتے ہیں نہیں جی میرا فائدہ ہے۔ اچھا تو فائدہ حاصل کر لے، کتنا ملے گا؟ 10,000 5,000 20,000 دن کا 50,000 فائدہ تجھے ملے گا، نفع ملے گا اس ڈیل سے، اس خرید و فروخت سے، اور تو مطمئن ہو جائے گا۔ پھر یاد رکھنا ایسے کاموں میں تو پڑے گا کہ یہ کیا اس میں اور اس کے ڈبل اور بھی تمہارے خرچ ہو جائیں گے۔ اللہ کی مانے گا تو برکت بھی آ جائے گی، مصیبتوں سے چھٹکارا بھی مل جائے گا، تیرے لیے سکون ہی سکون ہوگا، تیرے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ شاید تم اس بات کو سمجھ جائے۔ تو ہر جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے متعلق امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سید الایام، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ظاہر ہے جو دنوں کا سردار ہو تو اس کی فضیلت ہوتی ہے نا، وہ بڑی فضیلت کا دن ہوتا ہے نا، فضیلت والا دن ہوتا ہے۔
فضیلت والا دن کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا اور اسی دن زمین پر اتارا، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی، سننے والے دن قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ بڑا خاص دن ہے، اور اس کے متعلق امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اپنے رب سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس جائز خواہش کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں ابو بردہ، ان سے عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، امیر المومنین تھے، ان کے بیٹے نے سوال کیا ابو بردہ کہ وہ کون سی ساعت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو نے کہا میں نے اپنے والد محترم سے سنا تھا، ابو موسیٰ اشعری سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس گھڑی کا مجھے پتہ ہے، وہ جب خطبہ، جب جمعے والے دن وعظ و نصیحت شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جمعے کے اختتام تک، یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بندہ رب کے گھر میں آ جائے وہ کس لیے آیا ہے؟ اللہ کے لیے نا، اس کی رضا کے لیے، اور اس کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وہ اس کو نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کئی باتیں ہمارے دل میں ہیں جو ہم ہر وقت جو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، کبھی تنہائی میں اٹھا لیا، اجتماعی طور پہ کبھی اٹھا لیا، لیکن یوں ہر وقت نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے دل میں جو ہے نا وہ میں جانتا ہوں، تو میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے نا، تیری میں وہ مراد، تیری وہ خواہش، بشرطے کہ وہ جائز ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اسے میں ضرور پورا کروں۔ اور پھر اسی جمعے کی فضیلت کے متعلق ایک بات اور ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جس طرح کے ایک اونٹ کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس کا صدقہ کیا جائے، اتنا اجر و ثواب۔ تو فرمایا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے تو اس کو ہی اتنا اجر و ثواب، اور جو اس کے بعد آئے اس کو اتنا اجر و ثواب جس طرح کی گائے اللہ کے راستے میں قربان ہے۔ پھر اس کے بعد جو آئے اس کو اتنا ہے جس طرح کے چھوٹے جانور کی قربانی اللہ کے راستے میں کر۔ پھر اس کے بعد پھر جس طرح کی مرغی، یہاں تک کہ انڈے کا بھی ذکر ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ جو اس کے بعد آتے ہیں پھر اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جس طرح کہ اللہ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا جتنا ثواب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب لکھنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اس جگہ پر وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب امام خطبہ پڑھتا ہے، خطبے کے وقت وہ اپنے دفتر کو سمیٹ کر وہ بھی جمعے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ جمعے کی دن کی فضیلت، اتنا اجر و ثواب ہمیں مل رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بڑے المیہ کی بات ہے، زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ آپ سبھی بیٹھے ہو، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر نمازوں میں بھائی امام رکوع میں بس چلے تو میں بھی شامل ہو جاؤں، میں بتاتی کس چیز کی جلدی ہوتی ہے، جب 5-10 منٹ رہ جائیں، نیا ٹائم بدل جائے نا جماعت کا، کچھ بندہ پچھلے ٹائم پہ آ جائے وہ بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، تھک جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ انسان ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، گرمی کا موسم ہے، فلاں موسم ہے، تو اس میں ظاہر اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم دوسرے کاموں میں تو تکلیف برتتے ہیں۔ ذرا دیکھیے اپنی شادی ہالوں میں جب ہم جاتے ہیں کتنے گھنٹے انتظار ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے، ہوتا۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ المیہ کی بات ہے، ہم یا تو عام دنوں میں
کہ جب امام رکوع میں پہنچے بس میں شامل ہو جاؤں پوری نماز کے اندر، سلام پھیرے میں جلدی جلدی بھاگ کے نکل جاؤں۔ اور جمعے والے دن کیا ہوتا ہے، جب خطبہ پڑھا جائے بس جی میں نماز کے اندر شامل ہو جاؤں اور پھر اس کے بعد جلدی جلدی چلا جاؤں۔ اور ادھر دیکھیے اجر و ثواب کتنا ہے۔ جس نے اس بات کو سمجھ لیا اس نے حقیقت کو پا لیا، جس نے نہ سمجھا وہ نقصان میں رہا۔ تو نقصان کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے نا، تو اس لیے اپنا اتنا بڑا نقصان ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ یہی تو 7-8 دن کے بعد کے دن آتا ہے، ایک ہفتے کے بعد، اور اس دن اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جاتی ہے، اس کو ہم غور سے سنیں گے، اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ تو اس چیز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ میرے بندو نماز سے جب فارغ ہو جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اندر بکھر جاؤ۔ تاجر ہے تجارت کر، زمیندار ہے زمیندارہ کر، بزنس مین ہے بزنس کر، کوئی بھی کام کرتا ہے کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، اپنا کام کر۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کر، اللہ کا فضل تلاش کر، لیکن ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس اللہ کو یاد رکھ، اپنی قابلیت پہ نہ جا، اپنے بڑے ہونے پر نہ جا، کسی چیز پہ فخر نہ کر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کر، تو اللہ کو یاد کرے گا، دنیا میں دنیا داری کے اعتبار سے تیری حیثیت کم ہوگی، اللہ کے ہاں تو سر بلند ہوگا، لیکن اگر دنیا میں ظاہری طور پر تیری حیثیت اونچی ہوگی، رب کو یاد نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں سر بلند نہیں ہوگا۔ ہم تو دنیا میں بھی سربلند ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بھی سربلند ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ رب کی بات کو مان جائیں۔ وَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کریں۔ کیسے یاد کریں؟ اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، مجھے یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مجھے لاتعداد یاد کر سکتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کا نام لے کر تو مجھے یاد کر، میں تب بھی تجھے دیکھتا ہوں، تیری سنتا ہوں۔ اَوِ الرَّحْمَٰنَ، یا رحمان کے نام سے مجھے تو پکار، تو میں تب بھی تیری پکار کو سنتا ہوں۔ قُلِ اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، مجھے جس نام سے بھی تو یاد کرے گا، یہ سارے کے سارے میرے پیارے پیارے نام ہیں۔ اب بندہ راستے پہ چلے، تجارت کی جگہ پر بیٹھا ہو، دکانداری کر رہا ہو، کھیتی باڑی کر رہا ہو، ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یا اللہ، یا رحمان، یا خالق، یا مالک، یا رازق، یا باسط، یا علیم، یا حکیم، یا منان، یا حنان، یا جبار، یا قہار، یا ذی الجلال والاکرام، یا نافع، یا ضار، یا مضر، یا لطیف، یا غنی، یا مغنی، جس نام سے بھی اس کو پکاریں گے وہ آپ کی پکار کو سنے گا، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ بندے کا خالق کے ساتھ اتنا تعلق ہونا چاہیے۔ بیٹا اپنے باپ کو پکارتا ہے تو اگر باپ عاجز بھی ہے، کمزور بھی ہے، ظاہر ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی وہاں تک سن سکتے ہیں جہاں تک اس کے کام کر سکتے ہیں۔ وہ 2 دفعہ پکارے، تیسری دفعہ باپ کہتا ہے جی بیٹا کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ تو ایسا سبھی ہے جو تنہائی میں بھی تیری بات کو سنتا ہے، تیری دل کی سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تیرے دماغ کے تصور کو بھی سنتا ہے۔ تو دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی کونے میں ہو، کسی بھی زبان میں، کسی بھی انداز میں، کسی بھی وقت میں اس کو پکارے، وہ تیری پکار کو سنتا ہے، وہ ایسا سبھی ہے۔ اور پھر ہماری پکار جیسی بھی ہوگی، نام اللہ کا لیں گے، اللہ پاک کی ذات تو متوجہ ہے، وہ پھر ہمارے دل کے اندر جو کچھ ہے اسے جاننے والا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
واذکروا اللہ کثیرا، پھر اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، یہ ساری باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں، اللہ چاہتا ہے میرے بندہ کامیاب ہو جائے، تو کامیابی کے وہی اصول ہیں جو خالق نے بتلائے ہیں۔ تو ذرا ان آیات کے اندر ہم غور و فکر کریں، یہ آج کے دن کے متعلق یہ احکام تھے اور اسی کے متعلق میں نے ذکر کیا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، تیسری آیت آخری آیت، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اگر جمعے والے دن، جمعے کے دوران جب تم تجارت کو دیکھو یا کوئی اور کھیل کے اندر لگے رہو، مشغول ہو جاؤ، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو یوں ہی خطبہ پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، میرے محبوب لوگوں کو بتائیے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا، وہ اس تجارت سے اور اس لہو و لعب کے اندر جو تم مشغول ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تم نے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کس بات کو سمجھ رکھا ہے؟ رزق کو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آخر میں واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کر دوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ جو ہے ارشاد فرما رہے، اس وقت وہاں شادی کی کیفیت تھی، اچانک ایک تجارتی قافلہ اندر آیا، آواز لگی اور تجارت کا مال لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو کچھ جو ہے صحابہ اٹھ گئے۔ پہلے جمعے کے متعلق یہ حکم تھا، جس طرح ہم بولتے ہیں ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، بعد میں خطبہ پڑھتے ہیں، اسی طرح جمعہ بھی ابتدا میں اسی طرح پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ اب نماز پڑھی گئی، خطبے کا وقت ہوا، ادھر سے آواز لگی تجارت کی، تو کچھ صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، تو اب ذریعہ معاش بھی اللہ کا حکم ہے، چلو ہم چلتے ہیں، ہم ان کی نیت پر کوئی کام و تشریح نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے ہاں قابل قبول شخصیات تھی، ان کی تھوڑی سی باتوں کو لے کر مجھے اور آپ کو حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کے لیے برے الفاظ کہیں۔ وہ تو ایسی ہستیاں کہ اللہ ان سے راضی تھا، اللہ راضی ہے، اللہ نے اعلان کر دیا اپنے قرآن مجید میں ان سے راضی ہوں، ہاں میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، خبردار میرے نبی کے صحابہ کے اوپر تنقید نہ کروں۔ بہرحال صحابہ چلے گئے اور ان کا جانا بھی اللہ کی حکمت تھی اس میں، اگر وہ نہ جاتے تو یہ احکام کہاں نازل ہوتے؟ جی احکام نازل ہوئے ہیں اس طرح، تو یہ میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے ہے، اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے یہ رہنمائی ہے اس میں۔ تو وہ چلے گئے، پھر اتنے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ معقول قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، قل کہہ دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس تجارت سے اور اس لہو لعب کام کے اندر مصروف ہونے سے، اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رزق کی فکر کے اندر سے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ فرزاد گرامی، یہ جمعہ اور جمعے کے جتنے بھی احکام ہیں اور اس کے اندر چند خصوصیات ہیں، جو خصوصیت کے ساتھ اس جمعے والے دن اس کو مصنون قرار دیا گیا ہے۔ چند چیزیں، مثلا جمعے والے دن غسل کرنا یہ مصنون ہے، خوشبو لگانا، ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ اس نے غسل کیا اور خوشبو لگائی اور اللہ کے گھر کے اندر آیا جمعے والے دن، تو اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک درمیان میں جو وقت ہے اللہ تعالیٰ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دن اللہ نے ہماری بخشش کے لیے رکھا ہے، فائدہ ہمارا ہے اس میں۔ اور پھر جمعے کی فضیلت کو سارے فرائض سے ممتاز رکھا ہے اللہ نے،
اس کی بھی الگ اذان کا اہتمام ہے، الگ اس کی رکعتیں، الگ اس کی سنتیں ہیں۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کرنا تھا، کیونکہ فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، تو اسی لیے اس کے لیے اہتمام بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو حکم دیا گیا کہ مصنون کیا ہے؟ غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا، جو گھر میں اجلے صاف کپڑے ہوں اسے پہننا، اس کا اہتمام۔ اور پھر اس دن میں احترام صبح کے وقت سورہ کہف کا پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اور ماشاء اللہ کئی احباب کا اس پر عمل بھی ہے، معمولات میں ہیں لوگ کئی احباب کے، اور اس میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ اور ایک روایت ہے زاد المعاد کی، اس میں یہ روایت موجود ہے، ذکر کیا گیا کہ جو آدمی جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور درود پاک مقصود ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ، اتنا کچھ اللہ نے جمعے والے دن رکھا ہے، اور ہم اس سے غافل ہوں، بے خبر ہوں، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اول وقت میں جمعے والے دن ہم پہنچنے والے بن جائیں، تاکہ یہ سارا جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ باقی قدم قدم پہ گناہ کے اسباب ہیں، چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہے گناہوں کی، بے حیائی کی، عریانی کی، بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے گھر کے اندر ہے۔ جمعے والے دن چند لمحے ہم ان چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو گناہوں سے بھی پاک ہو جائیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی نہیں چاہتا کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، چاہتا ہے نہیں، اس لیے درود پاک کا بھی وہ اہتمام کرے اس دن خصوصیت کے ساتھ۔ اور درود پاک یہ عبادت ہے، عبادت، ٹھیک ہے؟ اور اس کے متعلق صرف یہی فرمان کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس ایک درود کے بدلے اس پر 10 رحمت نازل فرمائے، اور پھر اللہ کی رحمت ہے، پھر اللہ کی رحمت کے کیا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے نا، محبت ہے، چاہت ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اور جو اللہ کے محبوب کو یاد کرے گا تو اللہ جو ثواب کو دے گا نا۔ پھر اعلان کیا ہوا؟ 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو کتنی رحمتیں ہوں گی، اندازہ لگاتے جائے، 500 مرتبہ پڑھے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے، ہر عبادت دکھلاوے سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ جب دکھلاوا آ گیا نا، ریاکاری تھوڑی سی جاتی، سارے عمل ضائع، تباہ و برباد، گئے، ختم ہو گئے۔ ذکر کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، درود پڑھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات ادا کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی عمل بھی دکھلاوے کا سامنے نہ آ جائے، ورنہ اس کی مثال یہ ہے جس طرح سوکھی لکڑی ہو، بھوسا ہو، اس کو آگ لگائی جائے، جس طرح کی جلدی جلدی اس کا خاتمہ آگ کر دے گی، اسی طرح یہ دکھلاوا تمام نیکیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ تو ایک جمعے والے دن اہتمام ہونا چاہیے اس بات، اور جب ہم نے اس فریضے کو ادا کیا تو اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ یہ تیرا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ اقرار کر لیا، ہاں ایک اور بات اس جمعے کے متعلق جو بڑی اہم ہے، تاکہ اور مزید جو ہے نا جمعے کی اہمیت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، لیکن وہ خوشخبری نہیں ہے، وہ وعید ہے، وہ وعید ہے کہ جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس بندے سے کوئی سروکار، اللہ ناراضگی کا اعلان کرتے ہیں اس بندے سے۔ تو کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر آپ اس بات کی بھی محنت کریں گے نا، جو جمعہ نہیں پڑھتے
اور اگر آپ کے کہنے پر وہ جمعہ پڑھنے پر شروع ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز وہ آہستہ آہستہ دیگر نمازیں بھی پڑھنے لگ جائے گا۔ وہ عرب میں یہ کر رہا تھا کہ آج کے دن ہم نے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالی حکم کو پورا کرتے ہوئے ہم نے جمعہ ادا کیا ہے، اسی اللہ کا حکم روزانہ 5 نمازیں کر دیا نا۔ ہاں جی، اگر یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ بھی بہتر ہے، تو ان نمازوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، دیکھیے اچھی بات ہے، تیری عادت اچھی ہے، اللہ کرے تیری اس عبادت کو قبول کرے، لیکن ظہر بھی اسی اللہ کا حکم، اثر میں بھی اسی اللہ کا حکم ہے، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی اسی اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح اس رب کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں تو صبح کی نماز پڑھے، باقی ہم ظہر میں بھی رب کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اثر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، تو پھر اس کے حکم کو ضرور پورا کریں۔ تو یہ بھی عرض اور التماس ہے کہ ہم اپنے مساجد کو آباد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کا حکم پورا ہوگا، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ معیشت کا مسئلہ بھی، ہاں جی، یہ گھر کے اندر کمی کا جو جتنے بھی صورتیں ہیں، جو اسباب ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، ذمہ لیا ہے، نماز پڑھو، رزق کا سوال رزق ہم دے، تیرا کام کرنا ہے رب کی عبادت، تو اللہ فرماتے ہیں رزق رزاق میں ہوں، دینے والا میں ہوں، میں تجھے ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گمان نہیں۔ تو یہ جمعے کی فضیلت تھی، جمعے کے دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے متعلق یہ بہت سے فضائل آپ نے سنے، اور 3 آیات کریمہ کی آپ نے تشریح سورہ جمعہ کی سنی۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ جمعہ ہم کو اول وقت کے اندر مسجد میں پہنچنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء